شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ؟ ایسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تیروں والی تو چھوٹی بات ہے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں. پوری کتب احادیث, پوری تاریخ کے اندر کسی ایک صحیح سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بنو امیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی میت کے اوپر, ان کے جسم مبارک پر, ان کے جنازے پر تیر برسائے ہوں. پوری تاریخ میں کسی ایک صحیح سند سے بھی یہ ثابت نہیں. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا, پوری تاریخ میں کسی ایک صحیح سند سے اتنا بھی ثابت نہیں کسی نے بھی تیر برسائے ہوں. بنو امیہ تو دور کی بات ہے, کسی نے بھی تیر برسائے ہوں. ویسے بھی ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ اس طرح ہوتا تو دیگر صحابہ کرام کہاں تھے؟ آپ پھر اس وقت دیگر صحابہ کہاں تھے کہ ان میں سے کون کون زخمی ہوا, کس کس کو تیر لگا؟ آخر کسی کو تو پھر تیر پھینکے جا رہے ہیں. کیا وہ سارے جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ کس مقام پہ یہ تیر چلے تھے؟ کیا وہ تیر چارپائی کو لگے ہیں, جسم مبارک کو لگے ہیں, کہاں کہاں لگے ہیں؟ یہ سارے سوالات تو پھر آگے پیدا ہوتے ہیں نا. مرزا صاحب کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ اپنی موت تک, بلکہ موت کے بعد بھی آپ کے حواری کسی ایک صحیح سند سے یہ ثابت کر دیں کہ بنو امیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک پہ جنازے کے اوپر تیر چلائے ہوں. دکھائیں. یہ کہانی ہے, یہ کہانی ہے بھائی جان. مرزا صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر چھوڑ دیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے بنو امیہ کی طرف سے. اگر بنو امیہ کی طرف سے تیر برسائے گئے ہیں تو پھر بنو امیہ کے ہی گورنر نے حضرت حسن کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ یہ ثابت ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ بنو امیہ کے ہی شخص نے پڑھایا ہے اور بنو امیہ کے ہی گورنر نے پڑھایا. تو یہ کیسے ممکن ہے ایک طرف وہ تیر اندازی کر رہے ہوں اور ایک طرف وہ جنازہ پڑھا رہے ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہے ہوں؟ تو یہ بات دیکھیں تاریخ میں واضح ہے, بلکہ تاریخ کیا حدیث میں بھی واضح ہے. یہ مصدرک علی الصحیحین ہے, یہ جلد نمبر 3 ہے, حدیث نمبر 4851 ہے. فضائل حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں یہ بات ہے. اس کے اندر صحیح سند سے ہے کہ توفی ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی ربیع الاول سنۃ 49 وصلی علی سعید بن العاص. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ربیع الاول کے مہینے میں 49 ہجری کو 49 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. وصلی علیہ سعید بن العاص, اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ پڑھایا. تو سعید بن عاص مدینے کے گورنر تھے. سعید بن عاص رضی اللہ عنہ مدینے کے گورنر تھے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے, اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں اور بنو امیہ کی ہی حکومت ہے اور بنو امیہ کی طرف سے ہی لگائے ہوئے یہ گورنر ہے. تو یہ کیسے عقل میں آ سکتا ہے ایک طرف بنو امیہ تیر برسا رہے ہو اور ایک طرف حضرت سعید بن عاص جو بنو امیہ کے ہیں وہ جنازہ پڑھا رہے ہو؟ اور یہ بات ذرا توجہ کریں, اس وقت اہل بیت زندہ نہیں تھے؟ اس وقت کیا حضرت حسن کے ساتھی زندہ نہیں تھے؟ کیا اور سینکڑوں صحابہ و تابعین زندہ نہیں تھے؟ لیکن اس وقت بھی انہوں نے بنو امیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت حسن کا جنازہ پڑھا اور بنو امیہ نے پڑھایا. یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت حسین بنو امیہ کا احترام کرتے تھے اور حضرت حسین جو ہیں بنو امیہ کو اس لائق سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں.